چھا گئی شام غریبان حرم، اب نغازی ہے نغازی کا عالم، ایک بیمار ہے وہ بھی لب دم، سارے عالم میں بپا ہے ماتم، جل چکے خیمے لئی لوٹ چکے سر سے ردا، دشت میں آتی ہے سادات کے رونے کی صدا۔ غریب زہرا کی غربت سنو، اہل عزا، غریب زہرا کی غربت سنو، اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغے امامت ابھی بجھانا ہے، اور زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے۔ یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، غریب زہرا کا زیں پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، اور حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا تھا۔ لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گلز لگا، ارے لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کی صدا،
تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل لائے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل لائے، ارے نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل لائے، قرار کس طرح اب شہر کو ایک پل لائے، ارے رقاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، ارے تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی، رقم کیا ہے رقم کیا ہے راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، ارے بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، ارے میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم، پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا، قریب جا کے یہ کی شمر نے پھر
ہنس کے صدا وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانیہ زہرا. یہ سنتے ہی شاہ دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے اور بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے. چلی جو ضرب تو فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا. فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے منہ کو پھیر لیا. ارے ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا. چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا. حسن رسول علی بولے اب خدا جانے اور حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے. اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا. لگی جو ضربیں نہ نکلا لہو کا ایک قطرہ. لعین غیظ میں آ کر صدا یہ دینے لگا. حسین جلدی بتا معجزہ یہ ہے کیسا. کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے. کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے. ارے گلے پہ میرے گلا رکھ دیا ہے زہرا نے. کہا حسین نے اماں ہٹا لے اپنا گلا. مزید آپ ہو زخمی یہ ہو نہیں سکتا. اور گلے پہ شاہ کے خنجر لعین کا جو چلا
گلے پہ شاہ کے خنجر لعین کا جو چلا، صدا یہ آتی تھی سبحان ربی الاعلی، پسر کا خون بہا سیدہ کی گودی میں، ارے سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی میں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزاداران امام مظلوم، پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات کو عبادت کے لیے خلق کیا تھا، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ کر دعوت دی تھی کہ ہم نے تمام جن و انس کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ساری مخلوق میں سب سے بہترین عبادت انبیاء، مرسلین اور محمد وآل محمد اور اہل بیت اطہار نے انجام دی ہے۔ انبیاء نے جنگلوں اور صحراؤں میں اللہ کی عبادت کی ہے، رسولوں نے عبادت کی ہے۔ اہل بیت اطہار نے قید میں عبادت کی۔ ہمارے ساتھ امام نے قید میں اللہ کا سجدہ کیا، ائمہ معصومین نے کیسی عبادت کی، لیکن خدا کی قسم جیسی عبادت کربلا والوں نے شب عاشور کی ہے کسی نے نہیں کیا۔ ایسی عبادت کی تھی شب عاشور کہ راوی کو یہ لکھنا پڑا شب عاشور حسینی خیموں سے اور قافلہ حسینی سے تسبیح و تحلیل کی ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے۔ اجرکم اللہ، یہ مجلس شام غریبہ ہے، اور شام غریبہ کی یہ جو مجلس ہے عموماً اس کا ایک انداز الگ ہوتا ہے۔ تو جیسی عبادت شب عاشور کربلا میں ہوئی، آدم سے قیامت تک ایسی عبادت کسی نے نہیں دیکھی ہے، اس لیے کہ ہر جگہ جب عبادت ہوتی تھی تو مصائب و آلام میں نہیں تھی، بھوک اور پیاس میں نہیں تھی، مصیبتوں میں نہیں تھی، غم کے ماحول میں نہیں تھی، جنگل یا صحرا میں نہیں تھی، لٹنے کا ڈر نہیں تھا، خیمے جلنے کا خیال نہیں تھا، بچوں کے یتیم ہونے کی فکر نہیں تھی، چادر چھننے کا کوئی خیال نہیں تھا، غیموں کو جلنے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ لیکن شب عاشور جب عبادت ہو رہی ہے تو امام تو کم سے کم علم امامت سے جانتے تھے کہ آج جو یہ عبادت کر رہے ہیں کل کچھ اور منظر ہوگا۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں شب عاشور جہاں حسینی مسلح آباد تھے، جہاں حسینی قافلہ آباد تھا، عبادتیں ہو رہی تھی۔ جب شب عاشور بیویوں کے سروں پر چادر تھی، خیموں میں بیویاں موجود تھی، مال و اسباب محفوظ تھا، بچوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ تھا، بیویوں کے سروں پر ان کے وارثوں کا سایہ تھا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ شب عاشور کے بعد کربلا میں وہ شام بھی آئے گی جسے شام غریبہ کہتے ہیں، اس لیے کہ کتنا فرق ہے کہ شب عاشور آباد تھے، شام غریبہ میں ویرانی تھی۔ شب عاشور میں بیویوں کے سر پر چادریں تھی، شام غریبہ چادریں لٹ چکی تھی۔ شب عاشور خیمے تھے، شام غریبہ میں خیمے جلے ہوئے تھے۔ شب عاشور ماؤں کے گودیوں میں بچے تھے، لیکن شام غریبہ میں کتنی ماؤں کی گودیاں اجڑ چکی تھی۔ ارے شب عاشور کتنی بیویوں کے سر پر ان کے شوہروں اور وارثوں کا سایہ تھا، لیکن کربلا میں جب شام غریبہ آئی تو کتنی بیویوں کے سر سے ان کے شوہر کا سایہ، وارثوں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اجرکم اللہ، عزادارو یہ مجلس شام غریبہ ہے۔
آپ بہت روئیں گے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، لیکن اتنا سن لیجئے گا، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کربلا کا ہر شہید شہید ہو رہا تھا، باری باری جا رہا تھا۔ ایک شہید جب جاتا تھا تو کم سے کم دوسرا شہید تو زندہ تھا، لہذا زینب کو ہمت تھی، ام کلثوم کو حوصلہ تھا، سکینہ کو ڈھارس تھی، اسی لیے جب اون محمد شہید ہوئے تھے تو کم سے کم امید تھی کہ قاسم زندہ ہے، قاسم شہید ہوئے تو ڈھارس تھی کہ اکبر زندہ ہیں، لیکن اکبر کے بعد یہ عباس زندہ ہیں، عباس کے بعد علی اکبر کی امید تھی، اس لیے لاش عباس پر حسین نے مرثیہ پڑھتے وقت ایک جملہ کہا تھا، اے بھیا عباس، ارے تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، وہیں پر ایک جملہ یہ کہا تھا، اے بھیا ارے تیرے مرنے سے اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو سکون سے سویا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیری ہیبت سے جاگا کرتی تھی۔ نہ جانے اس وقت حسین کے دل پر جب کیا گزری ہے تو بیویوں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیرن جزا، یقیناً آپ کی آواز بلند ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ لیکن جیسے ہی وقت گزرتا رہا، منزلیں گزرتی رہی، اور باری باری لوگ اصحاب حسینی اعزاء اور حسین کے کلیجے کے ٹکڑے شہید ہونے لگے، اور یہاں تک کہ حسین بھی شب شہید ہو گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ظالموں نے حسین کی شہادت کے بعد حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا۔ ارے ایک مرتبہ جب زینب نے سید سجاد کو بیدار کیا، حسین شہید ہو گئے، فضا میں آواز گونجی، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا۔ سید سجاد کو زینب نے جگایا، کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھانا۔ جیسے ہی پردہ اٹھایا، ارے بیٹے کی نگاہ باپ کے کٹے ہوئے سر پر پڑ گئی۔ سید سجاد نے کہا، آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اے بابا بیٹے کا سلام ہو۔ عزادارو وقت گزرتا رہا، لیکن شہادت حسین کے بعد ادھر ظالموں نے فوج اشقیہ نے خیموں کا رخ کیا، خیموں کو آگ لگا دی، خیموں کو آگ لگائی، سامان لوٹا، بیویوں کی چادریں چھینی، سکینہ کے رخساروں پہ تماچے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ ارے خیموں میں آگ لگ گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں۔ اجرکم اللہ، وقت گزرتا رہا، اور یہاں تک کہ کربلا میں جب شام غریبہ آئی تو یہ شام غریبہ جو تھی یہ سناٹے کی شام تھی، مایوسی کی شام تھی، غربت اور بے کسی کی شام تھی، اس لیے کہ کل تک یہاں خیمے تھے، آج خیمے نہیں ہے، کل تک یہاں سب آباد تھے، آج ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ ارے کل تک حسین اور عباس پہرا دے رہے تھے، لیکن آج شام غریبہ میں علی و فاطمہ کی بیٹی پہرا دے رہی ہے۔ اجرکم اللہ، آج زینب چوب خیمہ لیے ہوئے اس لٹے، اس ویران قافلے کی، ان تمام لٹے ہوئے کی، ان تمام یتیم بچوں کی، ان تمام بے کسوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، زینب تنہا بے تقدیر ہے، آج زینب عباس بن کر کھڑی ہے، آج زینب حسین بن کر کھڑی ہے، آج زینب علی اکبر بن کے کھڑی ہے، کس کی مجال ہے؟ عزادارو، اسی دوران میں، اسی اسنا میں اجرکم اللہ آپ بہت روئیں گے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے۔ زینب جو ہے یہ جلے ہوئے خیمے ہیں، اس کی خاک ہے، ایک تاریکی ہے، بچے سہمے ہوئے سو رہے ہیں، مال و اسباب لٹ چکا ہے، زینب چوبے خیمہ لیے ہوئے پہرا دے رہی ہے، عباس بن کر کھڑی ہے۔ لیکن اچانک اس تاریکی میں زینب نے کسی گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ گھوڑے سوار آ رہا ہے تو علی و فاطمہ کی بیٹی نے آواز دی، اے سوار دیکھ واپس چلا جا، ابھی ادھر نہ آ۔ سوار لیکن رکتا ہی نہیں۔ پھر ایک مرتبہ زینب نے آواز دی کہ اے سوار۔ زینب یہ سمجھی کہ شاید کوئی پھر لوٹنے کی نیت سے آیا ہے، مال و اسباب لوٹنا چاہتا ہے۔ زینب نے سوار کو آواز دی، سوار واپس چلا جا، دیکھ ہمارے بچے مصائب و آلام دکھ سہ کر ابھی سہمے ہوئے تھکے ہوئے سو رہے
رہے ہیں، ہمارے سروں پر چادریں بھی نہیں ہیں، ہمارے خیمے جل چکے ہیں، ہمارے واریوں وارث مقتل کربلا میں سو رہے ہیں، میرا ماں جایا حسین، ارے میرا بھیا عباس، لیکن سوار ہے کہ رکتا نہیں۔ لیکن جیسے ہی سوار قریب آیا تو ایک مرتبہ علی و فاطمہ کی بیٹی کو جلا لایا اور لجا میں فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ اے گھوڑے سوار، میں تجھ سے کب سے کہہ رہی ہوں رک جا، اگر تجھے کچھ لوٹنا ہی ہے تو صبح آ جانا، لیکن تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میرا عباس نہیں ہے تو زینب کمزور ہو گئی، میرا علی اکبر نہیں ہے تو اب زینب کمزور ہو گئی۔ ارے سن لے اے سوار، میں علی کی بیٹی ہوں، میرے سینے میں علی کا دل ہے، یہ نہ سمجھنا۔ ارے جیسے ہی سوار نے یہ سنا اپنی نقاب کو الٹا آواز دی، اے میری بچی زینب، ارے تو نے نہ پہچانا، میں تیرا بابا علی ہوں۔ ارے جیسے ہی زینب نے بابا کو دیکھا قدموں پر گر گئی، باپ کے سینے سے لپٹ گئی، علی نے اٹھا کر سینے سے لگایا، زینب رو رہی ہے اور فریاد کر رہی، اے بابا اب آئے ہو جب آپ کا حسین مارا گیا۔ بابا کند خنجر چل رہا تھا اور زینب تنہا بے تقدیر فریاد کر رہی تھی، بابا تیرا عباس بازو کٹا کر فرات پر سو گیا، بابا تیرے اکبر کو، بابا میرے اکبر کو جس کو میں نے 18 سال پالا تھا، میں جلدی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن میں نے اپنے حسین کو بچانے کے لیے اکبر کو رخصت کیا، میرا اکبر سینے پر برچھی کھا کر سو گیا۔ بابا تم اس وقت کہاں تھے جب تیرا حسین مارا گیا؟ بابا اس وقت کہاں تھے جب عباس کے بازو کٹے؟ بابا اب آئے ہو جب سکینہ رخساروں پہ تماچے کھا چکی؟ بابا قاسم کا لاشا پامال ہوا؟ بابا اب آئے ہو جب تیرے حسین سے اکبر کا لاشا بھی نہیں اٹھ رہا تھا؟ بابا اس وقت آئے ہو جب اون و محمد کے لاشے آئے تو میں گریہ نہ کر سکی؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب خیمے جلائے جا رہے تھے، ہماری چادریں چھینی جا رہی تھی؟ ارے آزادارو، مقاتل نے لکھا حسین نے بیٹی کو زینب کو تسلی دی کہ بیٹی نہ رو، اے زینب صبر کرو، اب تیرا باپ آ گیا ہے۔ اجرکم اللہ، مجھے نہیں معلوم علی کب گئے، علی کب آئے اور کب گئے، نہ جانے باپ اور بیٹی کے درمیان کتنی گفتگو ہوئی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ باپ نے بیٹی کو تسلی دی، باپ نے بیٹی کو صبر کی تاکید کی، کہا بیٹی جاؤ اب تم بیٹھو، میں حفاظت کروں گا۔ مجھے نہیں معلوم علی کب آئے اور کب چلے گئے، لیکن وہ وقت بھی آیا اسی شام غریبہ کے سناٹے میں کہ جب زینب نے سہمے ہوئے بچوں پر نگاہ دوڑائی، ہاں تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ حسین کی امانت موجود نہیں ہے۔ زینب نے چاروں طرف دیکھا تو حسین کی جو سب سے بڑی امانت ہے سکینہ، حسین کی لاڈلی، جسے حسین خاص طور پر زینب کے حوالے کر کے گئے تھے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم جزا، آپ کی آواز بلند ہے، یہ مجلس شام غریبہ ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، سوائے غم حسین کے۔ لیکن جب زینب نے سکینہ کو نہ پایا تو بہن ام کلثوم کو لے کر سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے شام غریبہ کے سناٹے میں مقتل کی طرف چلی، آواز دی، سکینہ تم کہاں ہو؟ ارے تم بھیا کی امانت ہو، ارے اگر تم نہ ملی تو میں بھائی کو کیا جواب دوں گی؟ آواز دی سکینہ۔ ایک مرتبہ مقاتل میں اختلاف ہے، بعض علماء پڑھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، روایات اور مقاتل میں بھی ملتا ہے زینب و ام کلثوم دونوں شہزادیاں سکینہ کو تلاش کرتی کرتی جب سکینہ کا کہیں سے کوئی پتہ نہ چلا تو کیا دیکھا کہ ایک شیخ، ایک سوار ہے، ایک گھوڑے سوار وہاں سے گزر رہا ہے جو فرات سے آ رہا تھا۔ تو شہزادیوں نے کہا، اے شیخ
تم نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ تو وہ گھوڑے سوار کہتا ہے نہیں بی بی، میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، میں اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے گیا تھا، البتہ ایک نشیب سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ارے بس شہزادیاں اس نشیب کی طرف چلی تو کیا دیکھا؟ سکینہ لاشے بے سر سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے، زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، اے سکینہ ارے یہ کس کا لاشا ہے جس سے لپٹ کر تم بیان کر رہی ہو؟ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ زینب نے کہا سکینہ ارے یہ لاش پر تو سر بھی نہیں ہے، یہ لاشا بے سر ہے، پھر تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ تو آواز دی سکینہ نے اے پھوپھی اماں جب مجھے رات کے سناٹے نے، ساتھ کی تنہائی نے ستایا، بابا کی یاد نے ستایا تو میں مقتل کی طرف نکل پڑی، بابا کو آواز دیتے ہوئے اے میرے بابا، شمر نے گوشوارے چھینے، تماچے لگائے، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مجھے اپنے پاس بلا لو۔ تو اسی لاشے بے سر سے آواز آئی اے بنیا الیہ الیہ، اے میری بچی سکینہ ادھر آ، تیرا بابا حسین یہاں ہے۔ اور لہذا میں باپ سے لپٹ گئی۔ پھوپھی اماں بابا نے یہ بھی کہا اے سکینہ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا ہم غریب مظلوم کی پیاس کو یاد رکھنا، اور جب تمہارا کوئی مر جائے تو تم ہمیں یاد کر لینا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ۔